دلچسپی نہ ہو، شوق نہ ہو، فکر نہ ہو، دوزخ سے بچنے کا اس کو فکر نہ ہو، تب مسلمان کو مسجد بنانے میں دیر ہو جاتی ہے، مسجد بنانے میں اس کو تکلیف ہو جاتی ہے۔ یہ مسجد آپ کو کیا دے رہے ہیں؟ مسجد کو کیوں بنایا جا رہا ہے؟ اگر اس مختصر آیات پر آپ غور کریں گے کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے ان المساجد للہ، کہ مسجد یہ اللہ ہی کا گھر ہے، مسجد یہ اللہ کی رضا کی جگہ ہے، مسجد یہ دنیا و آخرت کی کامیابی کی جگہ ہے، مسجد یہ اللہ سے قریب کرنے کی جگہ ہے۔ جب اتنے مرتبے کا، اتنا عظمت والا مقام ہو، اور پھر مسلمان ہونے کے باوجود، اللہ نے نوازنے کے باوجود پھر وہ مسجد میں دینے میں کیا کرتا ہے؟ آگے پیچھے کرتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ ہمارے اور آپ کے اندر ایمان کی کمزوری ہے۔ یہ نہیں کہ دولت نہیں، یہ نہیں کہ پیسہ نہیں، اللہ نے سب کو نوازا ہے، اللہ نے سب کو دیا ہے، لیکن کمی کس بات کی ہے کہ جو ہمارے اندر یقین ہونا چاہیے، جو جذبہ ہونا چاہیے، وہ ہمارے اندر میں ہے یا نہیں؟ صحابہ کرام کا کیا یقین تھا؟ ذرا ملاحظہ فرمائیے۔ حدیث پاک میں آتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس سے سب سے زیادہ حدیث مروی ہے، جب انہوں نے اسلام قبول کیا، ایمان لے آیا، حضور کی غلامی اختیار کی، اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھا، قرآن کی عظمت کو اپنے دل میں بسایا، حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، لیکن ان کی والدہ ایمان نہیں لا سکی۔ وہ کیا کرتی تھی؟ اپنے بیٹے حضرت ابو ہریرہ کو ہمیشہ پریشان کرتی تھی، ہمیشہ ابو ہریرہ کو ڈانٹتی تھی، اور کبھی کبھی مجلس میں آ کر کے اپنے بیٹے حضرت ابو ہریرہ کو مارتی بھی تھی، اس پر سختی کرتی تھی۔ تو حضرت ابو ہریرہ بہت پریشان رہتے تھے، ایک تو اس کے ڈانٹ ٹپٹ کی وجہ سے، اس کی سختی کی وجہ سے، اور پھر ان کی والدہ ایمان سے محروم ہو جائے، جنت سے محروم ہو جائے، یہ اس کو برداشت نہیں تھا۔ تو ایک دن جب اس سے برداشت نہیں ہوا، ماں نے ڈانٹ ڈپٹ کر لیا، اس پر سختی کر لیا، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب حاضر ہوا، اللہ کے رسول کی خدمت میں عرض کہ یا رسول اللہ، میں تو اسلام لا چکا ہوں، ایمان لا چکا ہوں، لیکن میرا والدہ ایمان لانے کے لیے تیار ہے نہیں، اور اوپر سے ہمارے اوپر سختی کر رہی ہے، ڈانٹ ڈپٹ کر رہی ہے۔ اب اللہ کے بارگاہ میں دعا کیجیے، ہاتھ اٹھائے، تاکہ میرے والدہ ایمان سے مشرف ہو جائے، حضور کی عظمت اس کے دل میں ہو جائے اور ایمان لا سکے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ نے حضور کی خدمت میں عرض کیا، اللہ کے رسول نے سنا، اور پھر اللہ کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا۔ جب ہاتھ اٹھایا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ابھی دعا سے فارغ نہیں ہوئے تھے، حضرت ابو ہریرہ گھر کی طرف دوڑنے لگے۔ تو راستے میں لوگوں نے پوچھا کہ یہ ابو ہریرہ آج تو بہت تیزی سے جا رہا ہے، دوڑ کے جا رہا ہے، بات کیا ہے؟ ذرا یقین تو اس کو دیکھے، صحابی کا یقین دیکھے اور پھر اپنا یقین دیکھے۔ حضرت ابو ہریرہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگوں، میں گھر کے طرف جا رہا ہوں، اللہ کے رسول نے میری والدہ کی ہدایت کے لیے دعا کی، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں جلدی گھر پہنچتا ہوں یا اللہ کے رسول کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور علی، فیضان سرکار بابو حضور۔ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں دوڑتے ہوئے گھر جلدی پہنچتا ہوں، یا اللہ کے رسول نے جو ہاتھ اٹھا لیا بارگاہ الہی میں میری والدہ کی ہدایت کی دعا کہ وہ جلدی قبول ہوتی ہے۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ اپنے گھر پر پہنچے، دروازہ بند ہے، اور اندر سے نہانے کی آواز آ رہی، پانی کی آواز آ رہی ہے۔
تو حضرت ابو ہریرہ نے دروازہ کٹکھٹایا، ادھر سے والدی کے پیچھے سے آواز ہے کہ بیٹا ابو ہریرہ تھوڑے دیر صبر، میں نہ رہا ہوں، غسل کروں اور میں حضور پر اسلام پر ایمان لانے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ سبحان اللہ۔ تو یقین ہو جائے تو مسجد بنانے میں کوئی دیر ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے من بنا مسجدا للہ بن اللہ لہ قصرا فی الجنہ۔ اتنی بڑی خوشخبری ایک مسلمان کو سنایا جا رہا ہے اللہ کے رسول کی زبانی، لیکن مسلمان محبت تو دعوت تو کر چکا ہے، کلمہ تو پڑھ چکا ہے، لیکن اللہ کے رسول کی کلام پر اس کو ایمان ہی نہیں، یقین کامل حاصل ہی نہیں۔ تو پھر ہمارے مسجدوں تو بنانے میں دیر ہوگا نا؟ 100 روپے 200 روپے 500 روپے 1000 روپے دینے میں آپ اور ہم کیا کریں؟ آپ اور ہم سوچتے ہی رہتے ہیں انعام کتنا بڑا ہے۔ اگر آپ کو ممتا یہ کہے کہ آپ 50,000 روپے دیجئے، کلکتہ میں آپ کو بنگلہ بنا کے دیں گے، تو جتنے یہاں لوگ ہیں ہر آدمی دینے کے لیے تیار ہو جائے گا، قطار میں لگ جائیں گے، کمپٹیشن ہو کہ پہلے ہم دیں گے تو پہلے ہم دیں گے۔ کلکتے کے بنگلے کے لیے وہ بھی کون کہے گا؟ ممتا کہے گا، چاہے وہ دے گا کہ نہیں گا اس کے کہنے کا کوئی اعتبار نہیں۔ لیکن یہاں اللہ کے رسول فرمان رہا ہے من بنا مسجدا للہ بن اللہ قصرا فی الجنہ۔ لیکن ہم لوگ مسلمان ہو کر کے یقین ہی نہیں۔ مسلمانوں یقین کامل پیدا کیجیے، جتنا آپ کا یقین کامل ہوگا اتنا آپ کے اندر کیا ہوگا؟ تقوی اور پرہیزگاری ہوگی، اتنے آپ کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہوگی۔ تو میں نے جس آیات مبارکہ کی تلاوت کی ہے، اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اے ایمان والو اللہ کے بارگاہ میں خلوص کے ساتھ توبہ کر لو۔ یہ دنیا عیش و عشرت کی امتحان کی دنیا ہے، اور پھر انسان پر نفس جیسے شیطان جیسے دشمن کو مسلط کیا گیا ہے۔ انسان سے، ہر انسان سے گناہ سرزد ہوتی ہے، سیاکاری سرزد ہوتی ہے، نافرمانی سرزد ہوتی ہے، لیکن اللہ اتنا کریم و رحیم ذات ہے کہ اس انسان کی ہدایت کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو مبعوث کیا، اور پھر اللہ جل شانہ نے اپنے مقدس کتاب کو نازل کیا تاکہ انسان کیا ہو جائے؟ اللہ کے رسول کی سیرت سے رہنمائی پکڑ کر کے، قرآن سے رہنمائی پکڑ کر کے گناہوں سے پرہیز کرے، گناہوں سے دور رہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر گناہ سرزد ہو جائے، پھر بھی اللہ جل شانہ اپنے بندوں پر اتنا کریم و رحیم ذات ہے کہ اللہ جل شانہ نے توبے کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ جوانی میں ہو، بڑھاپے میں ہو، بچپنے میں ہو، جب تک حضور فرماتے کہ من لم یغرغر، جب تک غرغرہ نہیں آئے گا تب تک توبے کا دروازہ کھلا ہی ہوا ہے۔ اور یاد رکھیے توبے کے لیے کوئی عمر نہیں، کوئی وقت نہیں، کوئی دن نہیں، کوئی رات نہیں، کوئی جوانی نہیں، کوئی بڑھاپن نہیں، بلکہ جب آپ گناہ کریں گے، گناہ کا احساس ہو جائے اور گناہ اللہ کے بارگاہ میں گڑ گڑائیں گے، توبہ کریں گے، تو اللہ جل شانہ اتنا کریم و رحیم ذات ہے کہ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں کہ میں اس انسان کو خلوص کے ساتھ توبہ کرے، میں اس کے گناہوں کو نیکی میں بدل دوں گا، سبحان اللہ، نیکی میں بدل دوں گا۔ لیکن شرط کیا ہے کہ خلوص کے ساتھ توبہ کرے، اپنے گناہوں پر پشیمان ہو جائے۔ علماء نے لکھا ہے کہ توبہ قبول کرنے کے لیے 3 چیزیں ہونا چاہیے۔ ایک چیز تو یہ ہونا چاہیے کہ انسان خلوص کے ساتھ توبہ کرے، توبۃ نصوحا، خلوص کے ساتھ دل سے توبہ کرے۔ اور دوسرا کیا ہے کہ جس گناہ میں وہ مبتلا ہے،
جھوٹ بول رہا ہے، شراب پھیل رہا ہے، زنا کر رہا ہے، کوئی بھی گناہ کر رہا ہے، مسلمان کو ستا رہا ہے، جس گناہ میں وہ مبتلا ہے، جس گناہ سے وہ توبہ کرے، وہ گناہ سے کیا ہو جائے؟ دور ہو جائے، گناہ کو چھوڑ دے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ جس گناہ سے وہ توبہ کرے، وہ کیا کرے؟ آئندہ ہمیشہ اس گناہ سے کیا کرے؟ پرہیز کرے۔ یہ تین چیزیں اگر کریں گے تو اس کو کہتے ہیں توبۃ النصوحہ، سچی توبہ۔ اور ہم اور کیا کریں گے؟ ادھر گناہ کر لے، ادھر کان سے لگا لے توبہ، اور پھر وہی گناہ کر بھی رہے ہیں، وہی ظلم کر بھی رہے ہیں، وہی زیادتی کر بھی رہے ہیں۔ مسلمان وقت نہیں، حضور فرماتے ہیں کلکم خطاؤن، کہ تم میں ہر انسان سے خطا ہو سکتی ہے، گناہگار ہو سکتا ہے، ظلم کر سکتا ہے، نماز سے دور رہ سکتا ہے۔ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، اور بہترین گناہگار وہی انسان ہے، بہترین سیاکار وہی انسان ہے، بہترین ظالم وہ ظالم ہے جو کیا کرے کہ ظلم کے بعد کیا کرے؟ توبہ کرے، گناہ کے بعد کیا کرے؟ توبہ کرے، وہ بہترین گناہگار ہے۔ لیکن ہم لوگ تو یہ حال ہے کہ گناہ بھی کر رہے، ظلم بھی کر رہے، توبہ تو دور کے بات ہے، اس پر مونچھ کو تھاؤ بھی دے رہے ہیں، یہ بدترین گناہگار ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جو خلوص کے ساتھ توبہ کرے گا، اپنے گناہوں پر پشیمان ہو جائے گا، اللہ کے بارگاہ میں گڑ گڑائے گا، وہ گناہوں سے ایسے پاک و صاف ہو جاتا ہے کہ گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو مسلمانوں، روایتوں میں آتے ہیں کہ جب شیطان لعین اپنے غرور کی وجہ سے، اپنے تکبر کی وجہ سے اللہ نے مردود قرار دیا تو وہ بہت پریشان ہو گیا کہ ہم تو ہمیشہ مردود ہو گئے، جہنمی ہو گئے۔ تو اللہ کے بارگاہ میں دو سوال کیے انہوں نے کہ یا اللہ، ایک تو مجھے قیامت تک زندگی دیجیے کہ قیامت تک ہم زندہ رہے، اللہ نے اس کا سوال قبول کیا۔ اور دوسرا سوال کیا کہ یا اللہ، مجھے ایسے طاقت دیجیے کہ میں مختلف شکل میں اپنے صورت کو اختیار کر سکوں، انسان کے شکل میں، عورت کے شکل میں، جوان کے شکل میں، بڑھاپے کی شکل میں، سانپ کی شکل میں، بچھو کی شکل میں، تاکہ کیا کروں؟ اللہ نے یہ سوال کو بھی قبول کیا، اور اس لیے تاکہ میں انسان کو گمراہ کرنے کے لیے مختلف شکل میں جاؤں، تاکہ اس کو میں گمراہ کروں، اس کے آخرت کو برباد کروں۔ اللہ نے وہ سوال بھی قبول کیا اس کا۔ جب دونوں سوال قبول ہو گئے تو فرشتے بہت پریشان ہو گئے کہ یا اللہ، یہ اس کو قیامت تک زندگی بھی مل گئی، اور انسان کو گمراہ کرنے کے لیے، انسان کو بھٹکانے کے لیے، انسان کو جنت سے دور کرنے کے لیے، انسان کو جہنم پہنچانے کے لیے مختلف شکل میں جائے گا۔ مرد کے پاس عورت کی شکل میں جائے گا، گمراہ کر دے گا، عورت کے پاس مرد کی شکل میں جائے گا، گمراہ کر دے گا، تو انسان کیا ہو جائے گا؟ بھٹک جائے گا، جہنم میں پہنچ جائے گا۔ فرشتے بہت پریشان ہو گئے۔ جب وہ اللہ جل شانہ نے فرشتوں کی پریشانی دیکھی تو فرشتوں سے اللہ جل شانہ ارشاد فرمایا کہ یہ فرشتوں پریشان مت ہوئیے، انسان کتنا بھی گناہگار ہو جائے، کتنا بھی سیاکار ہو جائے، کتنا بھی شیطان اس کو بھٹکا دے، لیکن وہی انسان، وہی گناہگار اگر ایک بار پڑھے گے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، خلوص کے ساتھ پڑھے گا، میں اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ ہاں، ایک بار پڑھے گا، لیکن خلوص کے ساتھ پڑھے گا تب نا۔ لیکن ہمارے مسلمان سدھریں گے، ہمارا قوم سدھرے گا؟ ہمارا قوم کا مزاج تو یہ بنا ہوا ہے کہ اسلام آباد میں ہے پارٹی پہلی ہے، پہلے پارٹی اس کے بعد اسلام ہے۔ پارٹی کہے گا کہ مسلمان کو جان سے مار دو تو ہمارے مسلمان تیار ہیں مارنے کے لیے۔ پارٹی کہے گا کہ مسلمان کا مال لوٹ لو تو مسلمان تیار ہے۔ پارٹی کہے گی کہ مسلمان کو عزت آبرو کو لوٹ لو
تو مسلمان تیار ہے. یاد رکھے پارٹی اپنی جگہ پر ہے، پارٹی کرنا چاہے پارٹی کوئی منع نہیں، لیکن سب سے پہلے ہم لوگ کیا ہیں؟ مسلمان ہیں. سب سے پہلے ہم لوگ حضور کی امتی ہے. جو حضور کہیں گے مسلمان کا وہ فرض بنتا ہے، مسلمان کے لیے وہ ضروری ہے کہ سب سے پہلے حضور کی فرمان کو اپنائے، اس کے بعد پٹی کے کہنے پر چلے. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. لیکن ہم لوگ سدھریں گے؟ مجالے کے سدھرے؟ اس لیے کہ ہم لوگوں کے دل و دماغ میں تو یہ دنیا نہ بسا ہوا ہے، یہ 2 منزلہ 3 منزلہ نہ بسا ہوا ہے، گاڑی گھوڑا نہ بسا ہوا ہے، کرسی اقتدار نہ بسا ہوا ہے. آخرت کی فکر، قبر کا فکر، دوزخ و جنت کا فکر تو ہمارے دل و دماغ میں ہے یا نہیں. وہ تو ہم لوگ ایسے کہانی سمجھ رہے ہیں. اس لیے مسلمانوں مسجدوں کو بناؤ، خوبصورت بناؤ. اللہ کا گھر بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے کمائی میں فرق نہیں پڑے گا، بلکہ اللہ جل شانہ کا وعدہ ہے کہ آپ کے 10 روپے خرچ کریں گے تو آپ کو 10 گنا اس کا ملنے والا ہے. لیکن جب مسجد تعمیر ہو جائے، مسجد مکمل ہو جائے تو بنانے سے زیادہ اہم کیا ہے؟ مسجد کو آباد کرنا، مسجد میں نماز پڑھنا، مسجد میں اذان دینا، مسجد میں تلاوت کرنا، مسجد میں درود پڑھنا، مسجد میں ذکر و اذکار کرنا. یہ آباد کرنے سے بھی یہی اہم و ضروری ہے. لیکن ہم لوگ تو مسجدوں کو دیکھتے ہیں ماشاءاللہ پنکھا بھی ہے، سنگ مرمر بھی بچھا ہوا ہے، قالین بھی بچھی ہوئے، ٹھنڈا پانی کا انتظام بھی ہے، ہر چیز کا انتظام ہے. نمازی کا پتہ یہ نہیں. ابھی مغرب کی نماز ہم لوگ ادھر پڑھ رہے تھے، یہ روڈ کے بغل میں جو مسجد ہے تو ہم لوگ گئے تو ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، امام صاحب ہی نہیں. امام صاحب تو ماشاءاللہ اسٹیج نہ ہے، اسٹیج پر تو خوب چلائے گا، اسٹیج پر اپنا قابلیت تو خوب دکھائے گا، لیکن وہی امام صاحب تنخواہ بھی اس کو مل رہے ہیں، امام صاحب کا پتہ یہ نہیں. جب ہمارے امام اتنے غافل ہوں گے، جو ہمارے رہنما بنے ہوئے، ہمارے مقتدا بنے ہوئے، جب ہمارے امام اتنے غافل ہوں گے تو قوم کا بنے گا کیا؟ ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا تو ہم لوگ گئے، اس کے بعد جماعت ہوئی، امام صاحب کا پتہ یہ نہیں، تو قوم کہاں سے آئے گا؟ پڑھے گا؟ جلسی سے کچھ ہونے والا ہے؟ ہر انسان پر، ہر مسلمان پر ضروری لازم یہ ہے کہ دین پر رہے، دین کی خدمت کرے. ہر مسلمان پر لازم و ضروری ہے. اور ہم لوگ جو اسٹیج کے والے ہیں، ہم لوگ کو تو ذمہ داری کہیں گنا زیادہ ہے. اس لیے کہ ہم لوگ کون ہیں؟ العلماء ورثۃ الانبیاء. جی دعویٰ تو ہے، لیکن ہمارے اندر وہ اوصاف ہے، کہاں سے آئیں گے نا؟ مسلمان وہ کافی ہو چکا ہے، اور بول کر کے کیا فائدہ؟ وہ کہتے ہیں کہ طوفان نوح لانے سے کیا فائدہ؟ 2 قطرہ کافی اگر اثر کر گئے تب. 1 گھنٹہ قاری صاحب بولے، مفتی صاحب بولے، اور علماء بولے، ہم لوگ تو خیر مقرر ہے یا نہیں، لیکن فائدہ تب ہوگا. یہ 2 گھنٹے ابھی 2-2:30 بج رہا ہے، تب فائدہ ہوگا کہ کیا کریں ہم لوگ اس پر عمل کریں گے تب. اور عمل نہیں کریں گے تو صبح تک بیٹھے رہیں گے، بولتے رہیں گے، تو پھر وہی بات ہے کہ جیسے آنے سے پہلے رنگ و ڈنگ، جانے کے بعد بھی وہی رنگ و ڈنگ ہوگا. تو پھر ہمارے جلسہ اتنا بہترین پنڈال سجایا گیا، اتنا انتظام کیا گیا، چاروں طرف سے مسلمانوں کی آبادی ہے، لیکن ہمارے محفل میں جو ہونا چاہیے، جو مسلمانوں کی تعداد ہونا چاہیے، وہ ہمارے اندر میں نہیں. اس لیے نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو دل سے، قرآن سے کوئی دلچسپی نہیں، کوئی شوق نہیں. اگر یہیں پر بمبئی کا نچنی آ جاتی، اداکار آ جاتا، فنکار آ جاتا تو پورا علاقہ ٹوٹ پڑ جاتا، تب تو جگہ ہی نہیں ملتی. لیکن یہاں قرآن و حدیث کے بیان ہو رہی ہے، اتنے انتظامات ہو چکے، اتنا خرچہ ہو چکا ہے، اتنی دور دراز سے علماء کو بلایا گیا ہے،
اور آپ اور ہم کو تو چین سے بیٹھنے کی توفیق ہی نہیں. اللہ جل شانہ ہمارے حاضری کو قبول فرمائے. آج جن لوگوں نے مسجد کے سلسلے میں تعاون کیا ہے اور یہاں کے باشندوں نے نیک ارادہ کیا ہے، اللہ سب کے تعاون کو، سب کے اس نیک ارادے کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.